रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आब्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे अस्सलाम। आप? खैरियत? जी बिल्कुल ठीक। उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन भी खैर वाफियत से होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और इस मुबारक महीने के तमाम तर रहमत और बरकतों को बखूबी समेट रहे होंगे और सभी जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, जो उनसे वाबस्ता हैं, उन्हें भी इस मुबारक महीने की खुशियों में शामिल कर रहे होंगे। और हमारी ये ख़ुसूसी नशरियात सच टी वी की जानिब से माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जारी, बहुत ही खूबसूरत मौज़ूआत, बहुत ही खूबसूरत हमारे सेगमेंट्स होते हैं और यकीनन डेली हमें बहुत कुछ जो है वो जानने का, सीखने का मौका मिल रहा है। आज भी हमारे वही तमाम तर सेगमेंट्स हैं और मौजू यकीनन हमारा डिफरेंट होगा। पहला हमारा सेगमेंट हमारे उलमा कराम के साथ होगा और एक खूबसूरत हमारा टॉपिक होगा जिस पे बात की जाएगी। दूसरा हमारा जो सेगमेंट यकीनन हमारे किचन में होगा जो कि इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से स्पॉन्सर किया गया है। और तीसरे चौथे सेगमेंट की जब हम बात करते हैं यकीनन इंतहा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि हम सब उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं क्योंकि क्विज़ और डिबेट का हमारा सेगमेंट होता है। तो आज भी आप जैसे पहले आप हमारे साथ पूरी नशरियात रहते हैं, इसी तरह आज भी पूरी नशरियात आप हमारे साथ रहेगा क्योंकि आज भी यकीनन आप बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। मौजू क्या है ये मैं गुजारिश करूँगी अज़हर अली आब्दी साहब से कि आगाह कीजिए हमें। जी मैं भी आप जानती हैं कि दुनिया में खुशियाँ भी हैं और गम भी हैं। बिल्कुल ऐसे। और गम की नौइयत उसके नुकसान या उस शख्सियत की कदर कीमत के हवाले से होती है। हम अपने मिसाल के तौर पर वालदैन का बहुत गम होता है, कई लोग तो कई कई साल उससे नहीं निकल पाते और हमेशा याद करते हैं, लेकिन एक वक्त आता है फिर वो गम। लेकिन कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं जो वजह तख्लीक़ कायनात हो, उनका गम शजर को भी होता है, हजर को भी होता है, पहाड़ों को भी होता है, रेगिस्तानों को भी होता है, दरियाओं को भी होता है, समंदरों को भी होता है, क्योंकि वो वजह तख्लीक़ कायनात होती है। मैं फिर यही कहूँगा कि इंसान वो मखलूक है, वो वाहिद मखलूक है। अगर जिन्हों के साथ की भी बात कर लीजिए, जिन और इंसान सॉरी, इनको अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि वो चाहे खुशी मनाए चाहे। अब अगर कोई वजह तख्लीक़ कायनात शख्सियत हमसे जुदा होती है तो वो लोग के जो कायनात की कदर कीमत जानते हैं, इस्लाम की कदर कीमत जानते हैं और इस कायनात की तख्लीक़ की कदर कीमत जानते हैं, उनका गम हमेशा ताज़ा रहता है। ये बात है। अब मेरी मुराद आज शहादत के अयाम जो शुरू हो रहे हैं वो एक ऐसी शख्सियत के हैं कि जो वजह तख्लीक़ कायनात शख्सियात में से हैं। मौला कायनात, इमामुल मुत्तकीन, अमीरुल मोमिनीन, यासूबुद्दीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपको तो दो खुसूसियतें हासिल हैं, रसूल अल्लाह महबूब खुदा हैं, हज़रत अली अलैहिस्सलाम महबूब खुदा भी हैं और महबूब खुदा के महबूब भी हैं। तो उनका गम हमेशा ताज़ा रहता है। 18 आज यानी आज 19वीं शब है, शब ज़रबत होगी, फिर 20, 19, 20, 21 हम इंशाअल्लाह मौला कायनात का जिक्र करेंगे। मौलाना सैयद मिसबाहुल हसन गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुक़्तदर आलिम दीन है, खूबसूरत और बड़ी मुस्तनद बातें करते हैं। मौलाना हुसैन नगरी साहब हमारे साथ हैं। मौलाना हुसैन नगरी पाकिस्तान के एक मैं कहूँगा बरजस्ता और जय्यद आलिम दीन है और हमारे मुल्क के नामवर ख़तीब भी हैं और मुसलमानों में, कम्युनिटी में आपको बड़ी कदर कीमत की निगाह से देखा जाता है। दोनों हमारे उलमा कराम हमारे लिए बहुत बाइस कदर बिल्कुल जी, खुश आमदीद कहेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे दोनों उलमा कराम का कि आपने हमें आज ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमेशा की तरह हमारे इस खूबसूरत नशरियात का जो आगाज़ है वो यकीनन तिलावत कुरान पाक से होगा। तो हमें ज्वाइन किया है सैयद मोहम्मद अली शाह साहब ने। जी बिस्मिल्लाह कीजिए, तिलावत कुरान पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. خوبصورت تلاوت کے بعد اور باقی مسحور کن لہن. بالکل ماشاءاللہ. اب مہمانوں کی جانب آتے ہیں. جناب مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب قبلہ. یہ ایام شہادت کے شروع ہو گئے مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے. ہم نے سنا علماء کرام سے کہ رسول پاک کے 2 معجزے ہیں جو جاویدانی ہیں. باقی تو اس وقت دکھائے گئے اور ان لوگوں کے لیے تھے، لیکن ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے 2 معجزے ہیں. ایک قرآن پاک جس میں ہر چیز موجود ہے خوش ہوتا ہے، اور دوسرا معجزہ ذات علی کہ جو مجموعہ اضداد بھی ہے اور ہر چیز اس میں موجود بھی ہے. تو مولا کائنات کی معجزاتی ذات و شخصیت کے حوالے سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. صدق اللہ تعالی مولانا العظیم. اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. انتہائی شکریہ ان محترم المقام پروفیسر اظہر علی عابدی صاحب اور آپ کی جملہ ٹیم. آپ نے ایک خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا جس پہ آپ مبارک کے مستحق ہیں. بہت شکریہ کہ اس دن کے لحاظ سے بر موقع اور مولا کائنات کی شہادت کے دنوں میں اس پروگرام کا اہتمام کرنے پہ آپ کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے بہت شکریہ. کہ یہ ذات علی جان ایمان ہے. واہ. مولا کائنات کی ذات کے حوالے سے امام احمد بن حنبل کی ایک روایت میں آپ کی وساطت سے اپنے سامعین کی نظر کروں کہ میرے آقا حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت انا والی نورم بین یدی ربی قبل ان یخلق آدم باربعۃ الف عام فلما خلق اللہ آدم قسم ذلک النور جزءین فجزء انا فجزء علی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم کی پیدائش کے 14,000 سال قبل رب کی بارگاہ میں صرف 2 نور موجود تھے. ایک نور محمد مصطفیٰ کا نور تھا، دوسرا مولا مرتضیٰ کا نور. اللہ نے جب ان نوروں کو آدم کو پیدا فرمایا تو اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا. فجزء انا فجزء علی. ایک نور سے اللہ نے محمد نبیوں کا سردار بنایا، ایک نور سے اللہ نے علی ولیوں کا سردار بنایا. اب جس طرح آپ نے ذکر فرمایا تو اگر اس روایت کے پیش نظر دیکھا جائے محمد عربی اور مولا کائنات کا نور ایک ہے تو ظاہری بات ہے جب ان دونوں کا نور. اور امام نسائی نے خود ذکر فرمایا کہ آقا حضور نے فرمایا الناس من اشجار شتیٰ.
لوگ مختلف درختوں سے ہیں، میں اور علی کو اللہ نے ایک درخت سے بنایا۔ واہ جب وہ ان کا نور ایک ہے تو پھر بات سمجھ میں آسانی سے آ جاتی ہے۔ جو اگر کوئی نور محمد کو سمجھ سکتا ہے تو نور علی کو بھی کیا سمجھ، بات، یعنی فہم و ادراک سے اوپر کی بات ہے نور علی۔ یہاں سے میں ایک اور بات کروں، حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتوحات میں ذکر فرمایا، اور اس کو مجدد اسلام خواجہ خواجگاں سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں عالم ارواح میں بھی، عالم ارواح میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سب سے قریب روح تھی، جو سب سے قریب روح تھی، وہ روح مولا کائنات باب مدینۃ العلم کی روح مبارک تھی۔ اب اس لیے اس پہ آپ پھر چل کے آپ فرماتے ہیں کہ جب مولا کائنات کا نور اور حضور کا نور ایک ہے، عالم ارواح میں بھی دیکھیں تو سب سے قریب مولا کائنات کی روح ہے، تو فرماتے ہیں ذوق دلوی کی بات، آپ فرماتے ہیں ذوق کی بات یاد آ گئی کہ اے ذوق یہ کیا جانے بجز خاص عوام، اے ذوق یہ کیا جانے بجز خاص عوام، اعلیٰ جو علی کی ہے امامت کا مقام، جو لوگ صفِ اول میثاق میں تھے، جو لوگ صفِ اول میثاق میں تھے، پوچھے کوئی ان سے کہ وہ کیسا تھا امام۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب مولانا حسین نگری کی جانب بڑھتے ہیں، اور بعض اوقات پروگرام کا آغاز اتنا اچھا اتنا زوردار ہو جاتا ہے کہ تھیم سیٹ ہو جاتی ہے۔ جناب مولانا حسین نگری صاحب کیا خوبصورت احادیث، نور سے بھری ہوئی نورانی احادیث بیان فرمائی مولانا سید مصباح حسن گیلانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی تسلسل نورانی کو جاری رکھتے ہوئے نہ فقط یہ یعنی انوار، تمام انوار و مخلوقات سے سبقت ان کو حاصل تھی، بلکہ ایک اور فضیلت اور ایک اور کمال اور ایک اور شان کہ فرمایا کہ یعنی فرشتوں نے ہمارے انوار کو اور ہماری تسبیح کو دیکھ کر تسبیح پڑھنا شروع کیا۔ بالکل صحیح ہے، یعنی سب سے پہلے ہم تھے اس کائنات میں تسبیح و ذکر الہی کرنے والے۔ جب فرشتوں نے ہمیں دیکھا تو الوہیت کا شک ہوا ہمارے اوپر، تو ہم نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب کہا کہ فرشتے بھی، یعنی جبرائیل کا استاد، علی کو جبریل کا استاد جو کہا جاتا ہے، یہ ریشہ وہاں سے لگا ہے، اور اس کو ہم نے 4 مصروں میں پیش کیا ہے کہ امکان کا گلشن تھا، نہ ہستی کی کلی تھی، نہ نار جہنم تھا، نہ جنت کی ہنسی تھی، نہ عرش معلیٰ تھا، نہ دنیا یہ بنی تھی، نہ دشت و دمن تھے، نہ یہ گیتی بھی ہری تھی، تب نور محمد کو بنایا کہ خدا ہے، اس نور نے دنیا کو بتایا کہ خدا ہے۔ تو اس نور میں مولا کائنات کی ذات اقدس شامل ہے۔ تو حدیث پیغمبر اسلام علیہ السلام میں فرمایا یا علی مثلک فی امتی کمثل القرآن من احبک بقلبہ فقد قرأ ثلث القرآن، تیری مثال میری امت میں قرآن کی طرح ہے کہ جس نے دل سے تجھے چاہا اس نے گویا 1/3 قرآن ختم کیا۔ وَمَنْ أَحَبَّكَ بِقَلْبِهِ وَأَعَانَكَ بِلِسَانِهِ فَقَدْ قَرَأَ ثُلْثَيِ الْقُرْآنِ، جس نے دل سے بھی تجھے چاہا اور زبان سے بھی تیری نصرت کی، اس نے 2 حصے قرآن کے ختم کیے۔ وَمَنْ أَحَبَّكَ بِقَلْبِهِ وَأَعَانَكَ بِلِسَانِهِ وَنَصَرَكَ بِيَدِهِ فَقَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ، جس نے دل سے تیری محبت رکھی اور زبان سے نصرت بھی کی اور ہاتھ سے مدد بھی کی، گویا اس نے پورا قرآن ختم کر لیا۔ جن کا یہ شان ہو کہ سب سے جوہری پاور جو ہے وہ دل ہے اور اس کے اندر محبت ہو اس پاک ذات کی، تو مولا نے فرمایا من احبنی جبل فتحافت، اگر کوئی پہاڑ بھی علی کا عاشق ہو جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وہ 2 وجوہات پر، ایک تو ولایت علی کے اس سمندر میں اس نور کے شعاعوں میں شامل ہونے کی وجہ سے،
دوسرا جو علی کو اپنا ولی اور امام بناتا ہے اور خود کو علی کے چاہنے والوں میں سے، وہ آزمائشوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں میں اتنا گر جاتا ہے کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. جی جی بالکل. تو انشاءاللہ مومنین و مسلمین کے لیے یہ دنیا آزمائش گاہ یہ ہے. آزمائش کا ہے. جب جو یعنی محبت بڑھتی، ایک اور حدیث میں ہے کہ گویا مومن کا دل اس ترازو کی طرح ہے، دونوں پلٹوں کی طرح، جو ایمان بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی بلاؤں اور آزمائشوں میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب، ایک اور بات جو حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت میں ہے، جو انہیں مولا مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، وجہ تخلیق کائنات شخصیات میں مانتے ہیں، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نور مانتے ہیں، تو ان کے لیے تو باتیں بڑی واضح ہیں. لیکن باقی دنیا بھی، جیسے ایون مسیحی برادران نے، دیگر برادران نے کتابیں لکھی ہیں حضرت علی علیہ السلام پر. ہمیں کیونکہ بریک پر جانا ہے، بریک کے بعد میں یہ کوشچن کروں گا کہ ان کی معجزاتی شخصیت دنیا کے سامنے کیسے تھی. بالکل، ضرور ضرور ناظرین. یقیناً آج کا پروگرام بھی بہت زیادہ انفارمیٹیو رہے گا ہمارے لیے. ہمارے ساتھ ایک شارٹ سی بریک کی جانب بڑھنا ہے، تو بریک کے بعد یہ خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے، تو یقیناً نادی صاحب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی میں نے ایک سوال کیا تھا، وہ کمپلیٹ کر لیں. اور پھر ہمیں راشد غوری صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے، ہمارے بہت معروف نعت خوان ہیں. جناب مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب قبلہ، آپ سے میں نے کوشچن کیا تھا کہ کوئی ہمیں اور ایسی شخصیت نظر نہیں آتی کہ اس طرح سے مجموعے ازداد ہو، اسی لیے انہیں حضرت علی علیہ السلام کو معجزہ بھی کہا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دو بڑے معجزے جو ہمیشہ رہیں گے جاویدانی، ایک قرآن پاک اور دوسرا خود مولا کائنات کی شخصیت. اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے کہ کچھ کوئی اور تو ہمیں ایسا نہیں ملتا جو عبادت میں بھی افضل ہو اور بہت عبادت گزار شمار ہو، تو وہ نرم دل کا ہوتا ہے، پھر وہ میدان شجاعت میں جوہر نہیں دکھا سکتا. لیکن مولا علی کا تو جس صفت کی بات کریں عروج پر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ عبدی صاحب، اس پہ بہت کچھ عرض کیا جا سکتا ہے. یہاں چونکہ ظاہری بات ہے ہم نے دامن وقت میں بھی رہنا ہوتا ہے. صحیح بات. اور بات اتنی بھی ہوتی ہے کہ جتنی کسی کے حلق سے بھی اتر جائے. صحیح بات. اور کیونکہ بہت یہ ایسے ہی ہے کہ کلام لوگوں کی عقلوں کے مطابق کرنا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام کے فرمان ہے، ایک حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے جو کچھ مانگا میرے رب نے مجھے عطا کیا. پھر اس کے بعد یہ مولا کائنات کی ایک دن کی بیماری کی بات ہے. حضور نبی پاک علیہ السلام عیادت کے لیے گئے، اس موقع پہ سرکار نے فرمایا کہ میں نے رب سے جو کچھ بھی مانگا، اور سرکار میں جو کچھ میں نے رب سے اپنے لیے مانگا، اے علی میں نے وہی اپنے رب سے تیرے لیے بھی مانگا. سبحان اللہ. اور میرے رب نے مجھے عطا کیا. وَلَقَدْ اسْتُجِيبَ، اللہ نے میری دعا کو قبول فرمایا، میری دعا قبول فرمائی. بہت ماشاءاللہ. سوائے نبوت کے جو کچھ میں نے رب سے اپنے لیے مانگا تیرے لیے بھی میرے رب نے مجھے عطا کیا. اب حضور نبی پاک علیہ السلام جو یہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو میں سادے سے لفظوں میں کہوں کہ حضور کے پاس کیا نہیں. کیا بات. بالکل نبوت کا استثناء سرکار فرما رہے ہیں. استثناء نبوت حضور فرما رہے ہیں. اب کسی کو استثناء کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور بس یہی استثناء ہے. استثناء کی ضرورت بھی نہیں. اب اس کے علاوہ پھر حضور جسے یہ کہیں انفسنا، علی کا نفسی، جو جان محمد ہو، وہ جامع کائنات کیوں نہ ہو، جو محمد عربی کی جان ہے. تو پھر آپ حضور نبی پاک علیہ السلام کو دیکھیں، شجاعت میں، سخاوت میں، جود میں، کمال میں، عطا میں،
جس پہلو میں میدان میں دیکھیں تو بے مثال، سفر میں دیکھیں تو بے مثال، حضر میں دیکھیں تو بے مثال، جمال میں دیکھیں تو بے مثال، کمال میں دیکھیں تو بے مثال۔ حضور فرماتے ہیں علی جان محمد ہے، جان محمد ہے، گویا جان محمد کہہ کے یہ اس زمانے کو بتا رہے ہیں علی سے پیار کرنا، علی کو جاننے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ نہ محمد کا ادراک کیا جا سکتا ہے نہ جان محمد کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم اب نعت اگر آپ کی اجازت ہو، اور ہمارے پاس وقت مختصر ہے تو نعت بھی کوئی بڑے اچھے چند شعر سنائیے کہ ایمان تازہ ہو جائے۔ جی بسم اللہ کیجئے راشد غوری صاحب۔ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا یکس درود، ایک پتھر کو گر مل گیا، اس کا دیوانہ ہو، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو ذاتے سفر مل گیا، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، اس کی چشم غنی رونق جاں بنی، چھاؤں جس کی گنی وہ شجر مل گیا، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، کیا خوبصورت اشعار اور کتنے اچھے انداز میں پڑھا، واقعی نعت کا حق ادا ہوتا ہوا نظر آیا۔
जनाब मौलाना हुसैन नगरी साहब से सवाल छोड़ जाएंगे, जी जी बिल्कुल, जितना भी- वक्त हुआ जवाब दें। बिल्कुल। यही जो बात हो रही है मौला कायनात के हवाले से कि तमाम सिफ़ात उरूज पर हैं, जिस सिफत को भी देखें जो कि आम तौर पर नहीं होता। अगर कोई बहुत शुजा हो तो उसका दिल नर्म नहीं होता, वो फिर सखावत में इतना बुलंद नहीं हो पाता। जो सखावत में बुलंद हो वो फिर शुजात के मैदान में इस तरह से जौहर नहीं दिखाता, और जो शुजात के मैदान में हो, सखावत में हो, वो फिर काजी इतना अच्छा नहीं होता, उसके लिए एक अलग टेम्परामेंट चाहिए होता है। ये क्या मौजज़ाती शख्सियत हैं कि तारीख में रकम है कि जिस सिफत को भी देखो औज एक कमाल पर नजर आती है। वली इलाही मजहर सिफात इलाही बनता है। वाह वाह, बहुत खूब। वाह, मजहर ज़ात नहीं, मजहर सिफात। जी बेशक अगर मजहर ज़ात बने तो मिसल ही बनेगा, वो ले सके मिसल ही है, हो नहीं सकता। मसल है, चूँकि सिफात का तर्जुमान सिफात इलाही का मजहर है। तो जिस तरह यानी उस ज़ात में अज़दाद सिफात वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन युही व युमीत, इस तरह की जब उसके आइनगर जो नुमाया होगा, वली होगा, उसके अंदर भी ऐसी सिफात हैं कि एक ही आन में, जैसा कि आपने बहुत अच्छी तमहीद से आगाज़ किया कि एक ही आन में यानी आबिद भी हो और उस जैसा आबिद कोई ना हो, उसी आन में ऐसा मुजाहिद हो कि उन जैसा मुजाहिद भी कोई ना हो। इसकी यानी असल वजह नहजुल बलागा में मौला खुद फरमाते हैं कि यनहादिरु अन्नी सैल वला यरका इलैया तैर, मुझसे इल्म व हिकमत के समंदर बहते हैं और इंसान की सोच का परिंदा भी मेरे ऊपर से गुजर नहीं सकता है। वाह, वहाँ तक किसने पहुँचाया? ये भी नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि मैं वो हूँ कि मेरे हबीब ने अपने दस्त मुबारक से मुझे लुक़्मे खिलाया, अपने बिस्तर पे मुझे सुलाया, अपने सीने से मुझे लगाया, अपनी खुशबू मुझे सूंघाई। ऐसी मेरी तरबियत की कि जब आगाज़ वही में शैतान की चीख व पुकार बुलंद हुई, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह किसकी आवाज़ है? रसूल इस्लाम ने फरमाया ये शैतान है जो चीख रहा है, इन्नका तरा मा आरा व तस्मउ मा अस्मउ, जो मैं देखता हूँ वो वही तू तो भी देख। देखता है। क्या वक्फा लेने, सुभान ये जो खूबसूरत जुमला है ये वक्फे के बाद जरूर इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर, यकीनन बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी। ब्रेक की जाने बढ़ने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन एक शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहें मरहबा इफ्तार। वेलकम बैक नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। बहुत ही खूबसूरत यकीनन आज की गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अब सब मेहमानों की जाने बढ़ने से पहले किचन का चूँकि हमारा किचन सेगमेंट में है तो एक्टिविटी इतनी हो रही है कि फ़ौरन जाना चाहिए। बिल्कुल ज़रूर, और किचन की जब बात करते हैं तो इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से हमारे किचन का सेगमेंट स्पॉन्सर किया गया है। और इको स्मार्ट मार्केटिंग की जब बात करते हैं, एक रियल एस्टेट कंपनी है, आप इनकी खिदमात भी ले सकते हैं। नंबर इनके आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होते हैं। हमारी शेफ़ ज़ैनब इरशाद हमारे साथ होती है, जो रोज़ाना हमें जो है कोई डिफरेंट और मज़ेदार, कभी नमकीन तो कभी मीठी डिश बनाकर दिखाती हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? ज़ैनब बहुत मसरूफ़ है आज। मसरूफ़ इतनी है और बड़ी। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज ज़ैनब क्या बना रही हैं? इतना बिजी हो गई कि आज हमें भी नहीं सुन सकी। एक्चुअली ये मशीन की आवाज़ से मुझे आवाज़ नहीं आई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या बना रही हैं आज? बड़ी रौनक लगी हुई है किचन में। क्रीम चाट बना रही हूँ। क्रीम चाट, जी बिल्कुल। क्या बात, बच्चों का और बड़ों का दोनों का हाँ जी favorite। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जबरदस्त। इसको और आप एक कहें healthy कि food है ये। इफ्तार की फेवरेट, इफ्तार की। इफ्तार इसके बगैर मुकम्मल बिल्कुल, नहीं जैसे समझी जाती। समोसे पकौड़ों के बगैर मुमकिन नहीं है उसी तरह क्रीम चाट के बगैर क्या क्या ऐड कर रही हैं इसमें? अच्छा, इसके लिए मैंने फ्रूट्स लिए, आप अपनी चॉइस के फ्रूट्स मैंने लिए, ठीक है। पाइनएप्पल्स लिए हैं, ठीक है। एप्पल लिए हैं, स्ट्रॉबेरी लिए, नट्स में मैंने इसमें बादाम लिए हैं, किशमिश लिए, ग्रेप्स लिए हैं, बनानास लिए हैं और क्रीम लिया है। मैं विपिंग क्रीम भी यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि एक अच्छा सा टेक्सचर लाने के लिए। ठीक और है। इसके साथ में चीनी की जगह कंडेंस मिल्क यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर। अभी मैं विपिंग क्रीम को बीट कर रही थी, इसके ठीक अंदर है। मैं फ्रेश क्रीम ऐड करूँगी, कंडेंस मिल्क ऐड करके बाकी सब फ्रूट्स जो है ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स उनको मिक्स करके एक अच्छा सा मिक्स देना है और ये रेडी हो क्या जाएगी। बड़ी आसान डिश है, यानी कि टाइम अभी है, जल्दी से हमारे नाज़रीन जो है ये डिश बना बिल्कुल। सकते हैं। वैसे ये थोड़ी सी महंगी भी है
है ना? जी महंगी है ना? नहीं वो जब फल सस्ते होंगे तो सस्ती हो हाँ जाएगी। बिल्कुल, एग्जैक्टली। रमजान के बाद बना सकते हैं अगर अभी चीजें महंगी यानी है हम तो। दुआ ओके? करते हैं कि रमजान के जो बाकी दिन है उनमें हाँ। फल बहुत सस्ते हो जाएं। आमीन आमीन इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ज़ैनब, आप जारी रखिए अपना ये रेसिपी तैयार करें, बाद में आएंगे और इंशाल्लाह फिर मज़ीद जाने के मेहमानों की जानिब आते हैं। मेरा ख्याल है मौलाना हुसैन नगरी साहब को याद होगा जो मैंने क्वेश्चन, बल्कि वो क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे और कुछ जुमले बिल्कुल, रहते थे हाँ। कि जब वही आई तो रसूल पाक ने जो हज़रत अली से जी नहीं हम आपको सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो और बहुत खूबसूरत नुक्ता मौलाना साहब ने जो फरमाया था कि पैगम्बर इस्लाम ने अपने लिए जो मांगी वही अली के लिए भी। वाह वाह वाह। इस हदीस से इसकी तस्दीक भी हो जाती है कि एक मरतबा स्टूडेंट अगर कहे कि उस्ताद से प्रोफेसर जो आप समझते हैं वो मैं भी समझता हूँ, जो आप जानते हैं मैं भी जानता हाँ, हूँ, तो ये बात तो सच है मगर बात है रिसवाई की। लेकिन अगर उस्ताद कहे शागिर्द से अपने मसनद पे बिठा कर कि जो मैं समझता हूँ तू भी समझता है, जो मैं जानता हूँ वो भी, यहाँ शागिर्द नहीं कह रहे हैं, शागिर्द के जो अदब है वो कायनात में मिसाल है। लेकिन उस्ताद ने कहा कि या अली अंत तस्मो मा अस्मो व तरा मा अरा, जो मैं देखता हूँ तू देखता है, जो मैं सुनता हूँ। अब इस हदीस को अगर खोल दें तो नबी अकरम क्या देखते थे कि जो अली भी देख रहे थे, फर्श पर बैठकर अर्श की बातें देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे, नबी भी अली भी। दुनिया में बैठकर जन्नत और जहन्नम के हालात नबी भी देख रहे थे, अली भी, और उनके हालात सुन भी रहे थे। और इसी तरह यानी अगर सब एक ब्रेक पे जाना है, हमें ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फिर बिल्कुल नाज़रीन, यकीनन बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि हम ब्रेक की जाने बढ़ें, लेकिन ब्रेक लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूज़ की ये ब्रेक है, सो हमारे साथ होगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो यकीनन इस गुफ्तगू के सिलसिले को आप सब आगे बढ़ाते हैं। जी जनाब मौलाना मिसबाउल हसन गिलानी साहब, हम अगले 4 दिन हमें ये सआदत हासिल होगी कि मौला कायनात का जिक्र करेंगे। आज का जो हमारा मौजू उससे रिलेटेड आप दोनों शख्सियात ने गुफ्तगू की कि जो कहीं और पर इख्तलाफ हो सकता है शायद, बाज़ औक़ात फ़जीलत की बात होती है, मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र हैं, तरतीब फ़जीलत के या खिलाफत के हवाले से कहीं पर हो सकता है, लेकिन उम्मत मुस्लिमा में इस हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं है कि जो विलायत है वो हर वली ने हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर से हासिल की है। और ख़ुद सहाबा इकराम के दौर में भी जब भी इल्मी जो रहनुमाई की ज़रूरत पड़ी तो मौला कायनात ही थे और सब ने उनकी मानी, सब ने, चाहे खुलफ़ाए राशिदीन हो, चाहे बाकी सहाबा इकराम हो। और विलायत की बात हुई तो हर वली ने विलायत उनसे ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला अब्दी साहब, बिल्कुल ये बात अटल हकीकत है और नाकाबिल इनकार है कि बाब मदीनतुल इल्म की जो विलायत है वो 400 आलम में है। मंजर फ़िज़ाए दहर में सारा अली, जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली। क्या बात। यहाँ हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी का हवाला तो एक मशहूर है, उनके 123 नंबर मकतूब में है कि उन्होंने नकल किया। फिर इसको हज़रत काजी सनाउल्लाह पानीपती मज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिनको बहकिए वक्त तस्लीम किया जाता है, उन्होंने कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास की तफसीर में इसको ज़िक्र फरमाया है कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त से ही अल्लाह ताला ने विलायत को तकसीम करने की ड्यूटी बाब मदीनतुल इल्म मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजल करीम की लगाई कि उस वक्त से ही, जब से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उस वक्त से ही कायनात में यानी नबुव्वत का नूर
زہرا کے بابا تقسیم فرما رہے واہ، تھے واہ۔ اور ولایت کا نور کائنات میں زہرا کے شوہر تقسیم فرما واہ، رہے یعنی تھے. پچھلی یہ امتوں میں خیرات بھی. ساری زہرا کے گھر کی ہے. واہ واہ، یہ سیدہ کے گھر کی یہ خیرات ہے. ماشاء اور پھر یہاں تک لکھتے ہیں، وہاں اس سے لے کر کے یہاں ایک بات میں عرض کروں تھوڑا سا، چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، تو وہاں سے لے کر کے اب عالم ارواح میں بھی مولا کائنات کی ولادت وجود عنصری میں آنے سے پہلے بھی اگر کسی کو ولایت ملی تو حضرت قاضی صاحب فرماتے ہیں بے توسط روح علی ملی. واہ واہ، مولا کائنات کی روح مبارک سے ملی. صبح قیامت تک کے لیے جس کو بھی ملے گی مولا کائنات سے ملے گی. واہ. یہاں میں ایک بات عرض کروں کہ اگر کھل کے اس کو تھوڑا سا بات کو کھولا جائے تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سے ہی ولایت تقسیم کرنے والی ذات مولا علی کی ہے. یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا، حضرت فاضل بریلوی نے لکھا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا. اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے، یعنی صوفیاء کا تو آپ اس بات پہ اجماع سمجھیں، صوفی ہو اور علی کی ولایت کو نہ مانے وہ صوفی کیسا؟ صحیح. ولایت علی کے در کے بغیر ملتی ہی نہیں ہے، چاہے وہ چشتی ہے، نقش بندی ہے، سروردی. لیکن اس سے آگے کی بات کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سے ہی، تو پھر یوں قاضی صاحب گویا کہنا چاہتے ہیں اس جملے کی اگر وضاحت کریں تو اگر آدم علیہ السلام کی امت میں سے کوئی ولی بنا تو ولایت علی سے ملی، نوح علیہ السلام کی امت میں ولی بنا ولایت مولا علی سے ملی، شیس، دانیال، یونس و یحییٰ سے لے کر کے جناب موسیٰ، ابراہیم، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک جتنے بھی ولی بنے ولایت مولا علی سے ملی. امت محمدیہ میں کوئی ولی بنے گا ولایت مولا علی سے ملے گی. یہاں تک کہ خواجہ خواجگاں مجدد اسلام سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلفائے ثلاثہ کو بھی اگر کوئی مشکل پیش آئی تو انہوں نے بھی سہارا زہرا کے شوہر کا ہی لیا. امام مہدی تک جس کو ملے گی تو ولایت اب صبح قیامت تک کے لیے مولا علی سے ملے گی. تو پھر یہ کہنے میں ہمیں حرج کیا ہے کہ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولانا حسین نگری صاحب تھوڑا سا ذرا ڈیفرنٹ سوال کرنا چاہوں گا. ڈیفرنٹ تو نہیں، ذات علی علیہ السلام سے متعلق ہے. اس کا ایک اسپیکٹ کہ ہم ولایت کی بات کر رہے ہیں، ہم فضیلت کی بات کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں آپ کی شان کی، تو دوسری طرف ہمیں آپ کے علوم کی بات بھی کرنی چاہیے کہ جو اس وقت موجود ہیں. تو جب علی کی فضیلت ہم مانتے ہیں تو ان کے علوم سے استفادہ اور ان کی ہدایات پر عمل پیرا ہونا بھی تو مانگنا چاہیے نا. نہج البلاغہ ایسی کتاب ہمارے پاس موجود ہے جس کے بارے میں ہے کہ قرآن کے بعد، یعنی وہ ہے نا کہ امام کا جو کلام ہے خدا کے بعد پھر سب سے بلند ہے. تو ایسی نایاب موتی ہمارے پاس موجود ہیں. کبھی نہج البلاغہ کو کھول کے ہی نہیں دیکھتے، کبھی فرامین علی کو کھول کے ہی نہیں دیکھتے. تو پھر صرف یہ شانے بیان کرنے کہ اب تو پھر تمہیدی بات رہ جائے گی نا، عملی بات تو نہیں ہوگی. جزاک اللہ. میں پہلے مولانا صاحب کی بات کو ٹچ کر کے آگے آؤں کہ ولایت 3 ذوات میں اللہ تعالیٰ نے منحصر کر دیا ہے. ایک آیت تو مولانا صاحب نے پڑھ لی، انما ولیکم اللہ، اللہ کی ذات میں منحصر ہے اور رسول کی ذات میں ہے، اور وہ جو حالت نماز میں رکوع میں گیلانی صاحب نے شروع میں وہ آیت پڑھی، انما ولیکم. اسی طرح عزت بھی انہی ذوات کے اندر اللہ نے خاص کر دی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. انہی ذوات کے اندر اطاعت بھی منحصر کر دی. یہ جو میرا سوال تھا. ہاں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولو الامر میں جو شرائط الہی ہیں ان کے مطابق بعد از نبی اولین فرد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام شرائط کے لحاظ سے ہیں. باقی جو آپ نے فرمایا کہ ہم یعنی اس ذات سے، میرا سوال آپ نے ریلیٹ کر دیا اطاعت کی بات کہ جہاں ہمیں تعریف کرنی ہے وہاں پر اسی آیت سے ریلیٹ کر دوں کہ ہماری مثال اس آدمی کی طرح ہے جو پیاسا بھی ہو، محتاج بھی ہو، فقیر بھی ہو، بیمار بھی ہو، ایسے پانی کے کنارے کھڑا ہے جس کے اندر یہ سارے شفا موجود ہوں. پیاس بھی بجھ سکتی ہو، شفا بھی مل سکتی ہو. موجوں کی تعریف کر رہا ہے، پی نہیں رہا ہے. ہاں ہاں، کیا موجیں ہیں، کیا صحرائیں ہیں، کیا دریائیں ہیں. بابا اس سے پیو، اپنی پیاس بجھاؤ، اپنی ضرورت کو پورا کرو، اپنی بیماریاں دور کرو. اب وہ تعریف تو ہے ہی، تعریف تو ہے ہی. جی. ہم مسلمانوں کی مثال یعنی پیغمبر اسلام کے بارے میں بھی نعت مقبول پڑھیں گے لیکن منعوت کی بات کوئی نہیں کرے گا. ولایت کی باتیں کریں گے لیکن پیروکاری کی بات ہم سے. آپ نے اچھا اشارہ کیا کہ نہج البلاغہ میں
पहला खुतबा लीजिए हाँ हाँ, तौहीद का। तौहीद का, क्या तौहीद बयान किया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला युद्रिकु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसिनु नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून, कि न कोई उसके हम्द का हक अदा कर सकता है, न कोई तलाश कर सकता है। ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन, न बुलंद हिम्मतें उन्हें पा सकती हैं, न गहरी यानी ख्याल रखने वालों की हकीकत तक जा सकते हैं। और इसी तरह यानी इस खुतबे के आगे जाके मौला फरमाते तौहीद यहाँ से सीखना चाहिए। हमने तो अल्लाह को जिस्म बना दिया, पता नहीं कितना सेहतमंद अल्लाह बना दिया, आज़ा व जवारे उनके लिए बना दिए, जबकि मौला फरमाते हैं कि मेरा अल्लाह वो है जो बनाता हर शय हाथ के बग़ैर, बोलता हर बात है ज़बान के बग़ैर, सुनता हर बात है कान के बग़ैर, हर फैसला कर लेता है पहले से सोचे बग़ैर, हर शय के साथ है मखलूत नहीं, हर शय से जुदा है तो दूर नहीं। वाह वाह, वो इतना बुलंद है कि उसकी बुलंदी मुझे उससे दूर नहीं करती, और इतना करीब है कि उसकी क़ुर्बत मुझे उस जैसा नहीं बनाती। क्या वाह, क्या वो घर में मेरा सरपरस्त भी है, सफ़र में मेरा हम सफ़र भी है, न सर के आंखों से नज़र आता है, न दिल के आंखों से जुदा होता है। अब इस खुतबे के अंदर कहीं क़ाल अल्लाह तबारक व तआला नहीं है, क़ाल रसूलुल्लाह नहीं है कि अल्लाह ने यूँ फरमाया और रसूल ने यूँ फरमाया, बल्कि तमाम नूर इलाही और क़ुरआन और फरमाइश रसूल उस दिल के समंदर में, मकसूद अनवर की तरह कि जो दिल के समंदर से उभरता है यकीन है, जो जहन के साहिल से गुजरता है गुमा है, वो यकीन की तौहीद का जो समंदर अंदर था वहाँ से उभरता। उसी खुतबे के अंदर फरिश्तों की तख्लीक के बारे में, फ़लसफ़े बेअसत के बारे में, अम्बिया के फ़लसफ़े के बारे में, और अपना जो क़ुर्बत लक़द अलिमतुम मिन क़राबत रसूलिल्लाह उस बारे में फरमाया। एक खुतबा अगर यानी पूरी इंसानियत के लिए अगर सरनामा या हयात करार दिया जाए, न कोई गुमराह रहेगा, न कोई मकरूज रहेगा, न कोई जाहिल रहेगा, न कोई कुरान से दूर रहेगा, न इन ऐसे यानी झगड़ों में पड़ जाएगा जो बच्चों वाली बातें बाज़ औक़ात बुजुर्ग भी कर जाते हैं। इन सब से माशरा पाक होगा और एक ऐसा कुरानी माशरा, इलाही माशरा होगा जिसको आज पूरी इंसानियत को ज़रूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत गुफ्तगू मौला कायनात के खुतबात के हवाले से की। तो अब हम किचन की तरफ जाना चाहेंगे और फाइनल रेसिपी जो है वो हम हमारी जो शेफ़ हैं ज़ैनब उनसे जानते हैं, क्योंकि किचन में आज मीठी डिश जो है वो बनाई जा रही है। आप जैसा पसंद है आपको मीठी डिश पसंद है लेकिन आपको खानी नहीं है बिल्कुल, ये मीठी डिश है और अफ्तार की तो ये एक स्पेशल डिश है जो इफ्तार में तो खाई जा सकती है। हाँ अफ्तार ठीक है, आपको हम इजाज़त दे देते हैं। जी ज़ैनब बताइए। जी बिल्कुल, ये रेडी हो गया, मैंने इसकी प्रेजेंटेशन भी कर दी है हमारी डिश, और बड़ी बहुत अच्छी सजाई है। क्या बात है, क्या बात है। जल्दी से नाज़रीन को ना शॉर्टली रेसिपी बता दें। इसमें है ये कि आपने अपनी चॉइस के फ्रूट्स लेने जो आपके पास अवेलेबल हैं या जो आप ज़्यादा करना चाहते हैं। मैंने इसमें स्ट्रॉबेरीज लिए हैं, पाइनएप्पल लिए हैं, एप्पल, बनानास, ठीक है, नट्स ले लें आप लोग, ड्राई फ्रूट ले लें। सब चीज़ों को लेके मिक्स करना है, कटिंग करके मिक्स कर लेना है। और चीनी की जगह मैंने इसमें एक एडिशनल चीज़ ऐड की, अगर आप अच्छा फ्लेवर इसको और देना चाहते हैं तो आप इसमें कंडेंस मिल्क यूज़ करें, चीनी की जगह की रिप्लेसमेंट, मतलब उसकी रिप्लेसमेंट। और क्रीम के साथ विपिंग क्रीम भी यूज़ करें, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाएगा इसका, मतलब एक अच्छा फ्लेवर आ जाएगा कंडेंस मिल्क और विपिंग क्रीम से। बाकी सारी चीज़ों की कटिंग की है, मिक्स की है, क्रीम को बीट किया अच्छे से, उसके अंदर कंडेंस मिल्क और फ्रेश क्रीम ऐड की है, अच्छे से मिक्स किया और सारी चीज़ें इकट्ठी मिक्स करके बस इसकी जैसे आप प्रेजेंटेशन कर दें, उसके ऊपर गार्निश कर दें नट्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, और तैयार है। ये इसको चिल कर लें आधे घंटे के लिए फ्रिज में। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू सो मच ज़ैनब, इको स्मार्ट मार्केटिंग की जानिब से आप हमारे साथ हैं, रोज़ाना इतनी ज़बरदस्त डिशेज़ हमारे साथ बना के शेयर करती है, बहुत शुक्रिया। अब सब कलाम सुना जाए या आखिरी 3-4 मिनट हम कलाम पर जाएंगे, तो टाइम मैनेजमेंट तो आपके पास है। हम उलमा किराम से आज क्या पैगाम ले लेते हैं। हमारे पास शायद 1-1 मिनट है, 1 से 1.5 मिनट दोनों उलमा के लिए। आज के मौजू का आप अगर एसेंस बताना चाहें, खुलासा बताना चाहें। अब जी साहब आज के मौजू का यानी खुलासा यही बताना अर्ज़ यह है कि मंबा विलायत ज़ात मौला कायनात है और हर बंदा खुदा की ज़ात का मोहताज है। तो जब हर बंदा खुदा की ज़ात का मोहताज है तो बग़ैर हुब्बे अली मुद्दहा नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से, खुदा की कसम जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं। बहुत जनाब आगा साहब 1 मिनट शायद उससे भी कम। आज क्योंकि शब शहादत है
تو میں چاہوں گا کہ آپ، کیونکہ میں نے ابھی تمہید میں ذکر کیا تھا کہ جو شخصیت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا غم اتنا ہی تازہ ہوتا ہے. جو وجہ تخلیق کائنات شخصیات ہیں ان کے غم میں تو کائنات ہمیشہ روتی ہے. تو تسلیت پیش کر دیجئے اور پھر ہم کلام کی جانب. ہاں، یقیناً پورا عالم اسلام کو اور مولا کائنات کے چاہنے والوں کو اور ان کے نائب برحق حضرت حجت خدا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اور مراجع اعظم اور سب اب تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے کہ پوری دنیا ان کے غم میں ڈوبی ہوئی ہے، لیکن وہ سجدہ شکر میں ہے کہ فزت ورب الکعبہ، آج علی کامیاب ہو گیا، کہ کل ایمان کا لقب ملا، یہ نعرہ نہیں لگایا، اور فتح خیبر کا پرچم اور بستر رسول پہ سونا اور غدیر میں دوش بہت بڑی بڑی فضیلتیں تھی، لیکن یعنی جب جام شہادت نے اس کی تو تب فرمایا کہا کہ آج علی رب کعبہ کامیاب کی ہو قسم گیا. علی کامیاب ہو گیا. بہت شکر گزار ہیں دونوں بہت علماء کرام شکریہ. کے. بہت ایمان افروز گفتگو، دل نشین، دلکش گفتگو کی دونوں علماء کرام نے. شکریہ ادا کرتے ہیں دونوں مہمانوں کا. ناظرین بریک کی جانب بڑھنا، افطار کی بریک ہے، تو مرحبا افطار ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کو، سچ ٹی وی کی پوری مینجمنٹ کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھے گا، کیونکہ یہ جہاں وقت افطار ہے وہاں وقت قبولیت بھی ہے، تو اپنے اس ملک کے امن و سلامتی کے لیے بھی خصوصی جو ہے وہ دعا کیجیے گا. بریک پہ جانے سے پہلے خوبصورت سا کلام ہم ضرور سنیں گے. جی راشد غوری صاحب، بسم اللہ فرمائیں. شیر رب جلی شہید ہوئے، شیر رب جلی شہید ہوئے، ہائے مولا علی شہید ہوئے، ہائے مولا علی شہید ہوئے. جسم کا جسمی خون میں تر ہے، یعنی کہ خود نبی شہید ہوئے، یعنی کہ خود نبی شہید ہوئے. ضرب تھی سر پہ پر نبی نے کہا چوٹ دل پر لگی شہید ہوئے، چوٹ دل پر لگی. والد زینب حسین و حسن سیدہ کے پتی شہید ہوئے، سیدہ کے پتی. روتی مرغابیوں کا شور اٹھا، روتی مرغابیوں کا شور اٹھا، مصطفیٰ کے وسیع شہید
اٹھے ہیں منبروں محراب بندگی رو پڑی شہید ہوئے بیک ناظرین، ہمارا افطار ٹرانسمیشن میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہماری یہ نشریات جاری ہے۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہمارے علماء کرام کے ساتھ تھا اور بہت ہی خوبصورت گفتگو رہی امام علیہ السلام کے حوالے سے، اور ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ جو کہ کچن تھا، اور ہمارے شیف نے بہت ہی مزیدار ریسیپی جو ہے جی وہ بنا کر ہمیں دکھائی بھی اور کھلائی بھی۔ ویل اب ہمارا وہ راؤنڈ، وہ سیگمنٹس ہمارے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں جس کا یقیناً آپ سب ہم سب کو انتظار ہوتا ہے، کوئز کا۔ تو ناظرین کو جلدی سے بتائیے۔ بالکل صحیح آپ نے کہا، اس سیگمنٹ کا ہمیشہ آپ کہتی ہیں، اور یہ کیونکہ افطار کے بعد ہوتا ہے تو ویسے بھی خوشگوار ہوتا ہے۔ کوئز اب تو ہمارے ناظرین جان گئے ہمارا طریقہ کار، لیکن ہم پھر بھی بیان کریں گے۔ ہماری ٹیم اے راولپنڈی میڈیکل کالج یعنی راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی، مصباح ندیم خٹک اور خلیل لاشاری، ٹھیک ہو گیا۔ اور ہماری دوسری ٹیم رفا یونیورسٹی اسلام آباد، شاہزیب حسن اور رابیل خان، اور روزانہ کی طرح ہمارے ججز جناب پروفیسر سید سجاد شیرازی صاحب اور طیبہ شیرازی صاحبہ، آپ بھی بحریہ یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، اور میرا خیال ججز بھی تیار ہیں ہمارے۔ آپ تیار ہیں بیٹا؟ جس ٹیم سے سوال کیا جائے گا وہی جواب دے گی۔ ہمارا پہلا سوال راولپنڈی میڈیکل کالج، شیب ابی طالب میں، کیونکہ آج مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے ایام شروع ہیں تو ان کی سیرت اور رسول پاک کی سیرت سے کوشچن ہوں گے۔ شیب ابی طالب میں خاندان بنو ہاشم کتنے سال تک محصور رہا؟ 3 سال تک۔ 3 سال، بالکل، آپ نے آپشن بھی نہیں لیے۔ تو راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کی ٹیم نے پہلے سوال کا جواب درست دے دیا۔ رفا یونیورسٹی، ہماری شاہزیب حسن اور رابیل خان، حضرت ابو طالب کی وفات کس سال نبوی میں ہوئی؟ 5 نبوی اور 10 نبوی، بتا دیجیے۔ 10 نبوی، بالکل درست، یعنی اعلان نبوت کے 10 سال بعد۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، سب سے بڑے بیٹے کا نام بتائیے، آپشن سن لیجئے۔ حضرت عقیل، حضرت علی، حضرت طالب۔ حضرت طالب، بالکل درست جواب۔ اب ہمارا سوال دوسرا سوال ٹیم اے راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی، نجاشی کے یہ جو سوال ہے یہ رفا یونیورسٹی سے سیکنڈ سوال، یہ رفا یونیورسٹی نے تو ابھی جواب دیا ہے، ابھی انہوں نے جواب دیا ہے، اس کے ابھی جو جواب دیا ہے وہ میڈیکل نے دیا ہے، ابھی آپ نے آخری میڈیکل نے دیا ہے۔ اچھا، ابھی دوبارہ ہم آئیں گے رفا، یہ سیکنڈ سوال ہے سیکنڈ ٹیم سے۔ جی، یہ حضرت طالب والا جواب کس نے دیا ہے؟ یہ میڈیکل نہیں، وہ سوال جس سے پوچھا جائے گا وہی جواب دے گا۔ ہاں، ان یہ کا میڈیکل کا۔ ہاں بیٹا، یہ تو ہم نے بات بتا دی تھی آپ کو۔ اب اگر ان کا جواب غلط بھی تھا اور آپ نے صحیح دے دیا، نمبر انہیں ملے۔ ہاں، یہ میڈیکل، ٹھیک ہے، تو یہ یونیورسٹی سے تھا، میڈیکل یونیورسٹی کا ہے۔ جو سوال جس یونیورسٹی سے کیا جائے وہی جواب دے۔ میں بھی راولپنڈی میڈیکل کالج نے جواب دے دیا۔ جی، یہ دوسرا سوال اب رفا یونیورسٹی، رفا یونیورسٹی سے۔ تو رفا یونیورسٹی آپ سمجھ گئے، یہ نہ ہو اب آپ چپ رہے ہیں۔ ہاں، جس سے سوال کیا جائے وہی جواب دے۔ جی، رفا یونیورسٹی۔ سیکنڈ کوسچن، یہ اب تاریخ پاکستان کا آ گیا۔ جمعیت علماء اسلام کے پہلے صدر کون تھے؟ آپشن سن لیجئے۔ جمعیت علماء اسلام کے پہلے صدر تھے کیا مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا محمد شفیع؟ مولانا شبیر احمد عثمانی، بالکل درست جواب، اور اس لیے بھی درست کہ انہوں نے اپنے سوال کا جواب دیا۔ اب اگلا ہمارا سوال راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی سے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
حضرت خدیجہ اور حضرت علی وہ پہلی شخصیات تھیں جنہوں نے رسول پاک کے ساتھ نماز پڑھی. خانہ کعبہ میں جا کے کیا خوبصورت منظر تھا. حضرت عباس نے بیان کیا کہ آگے رسول اور پیچھے حضرت علی اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ. حضرت علی کی عمر اس وقت کیا تھی؟ آپشن سن لیجئے. 10 سال، 13 سال، 15 سال. 10 سال بالکل ٹھیک. راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کا آج تو ماشاءاللہ خوب تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں. جی رفا یونیورسٹی. رفا یونیورسٹی. رسول خدا کے قتل کی سازش کے لیے قریش کے لوگ مشورے کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہوئے. اس جگہ کا نام کیا تھا یا وہ گھر کیا تھا؟ ابو لہب کا گھر، امیہ بن خلف کا گھر، دار الندوہ. ابو لہب کا گھر؟ نہیں بیٹا یہ غلط ہو گیا. دار الندوہ وہ اس میں نے ذکر بھی کیا وہ جگہ، تو جو جگہ کا نام ہے وہ دار الندوہ ہے. کچھ کوشچن ٹرکی ہو جاتے ہیں جب ہو کر، کیونکہ ابو لہب اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، قرآن میں بھی آیا، تو اس سے ایک تھوڑا سا یہ ٹرکی ہونا ظاہر ہوتا ہے. تو دار الندوہ تھا. جی حضرت علی، یہ ہمارا سوال. راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی. حضرت علی ہجرت کے بعد رسول خدا کی امانتیں لوٹائی انہوں نے، کیونکہ رسول اللہ نے اپنے بستر پہ انہیں سلایا. تو رسول پاک کی ہجرت کے بعد آپ کتنے دن وہ امانتیں لوٹاتے رہے اور آپ وہاں رہے، اور کتنے دن بعد آپ گئے ہجرت کر کے؟ 5 دن، 4 دن، 3 دن؟ 3 دن. 3 دن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج تو بہت بہت. جی جی یہ چوتھا سوال، اور یہ سوال تھا راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی. راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی. اب جی رفا یونیورسٹی. اب رفا یونیورسٹی سے ہمارا سوال. رسول پاک نے ایک تسبیح دی تھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو، جس میں 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ. اس تسبیح کا کیا نام ہے؟ تسبیح کو کیا کہتے ہیں؟ تسبیح حضرت فاطمہ سلام اللہ. بالکل درست، بالکل درست. تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہ. ہم آپشن بھی نہیں دیتے، لیکن یہ آپشن کے بغیر ہی انہوں نے، تو 4 سوال ہو گئے. بالکل. اب 5واں سوال کریں گے. جی راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی. راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی. غزوہ بدر میں ایک روایت کے مطابق غزوہ بدر میں رسول پاک نے اپنی تلوار حضرت علی کو دی. ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی اور پھر ہمیشہ کے لیے حضرت علی کو دے دی وہ تلوار. تلوار کا نام بتائیے. ذوالفقار. ذوالفقار. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. ماشاءاللہ. تو یہ کوشچن تھا ہمارا راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی سے. اور اب رفا یونیورسٹی. 27 نومبر 1945 انتخابات. ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے فیصلہ کن تھے یہ انتخابات، بہت اہم تھے. مسلم لیگ نے ضلع مظفر نگر سے کس کو ٹکٹ دیا؟ لیاقت علی خان. لیاقت علی خان. اگر یہ معلوم ہو کہ لیاقت علی کس ریاست کے نواب تھے اور کون سی ریاست ساتھ تھی تو جواب بھی آسان ہے ماشاءاللہ، ورنہ ہم نے 2 آپشن اور بھی رکھے ہوئے تھے ٹرکی کرنے کے لیے. ہمارا سوال راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی سے. اور یہ جو جواب نہیں دیتے نا، یہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹرکی چیز نہ کی جائے ان کے ساتھ. تو ٹھیک ہے، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں. کابینہ مشن پلان بڑا مشہور پلان تھا 1946. کتنے ارکان تھے؟ 3 ارکان تھے. بہت خوب، بہت خوب. یہ ایسے سوالوں کے ہمارے بچے جواب دیتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے میں جا کے دیکھوں کو پرچی تو نہیں رکھی ہوئی ہے. کیونکہ یہ ماشاءاللہ یہ اگر پڑھ، لیکن ہم نے انہیں گائیڈ دی، لائن دی ہوئی ہے کہ کون سی بکس پڑھنی ہے. لیکن بہت اچھی بات ہے. آج کا مقابلہ یہ بتا رہا ہے کہ بچے پڑھ کے آئیں تو بڑا سخت مقابلہ ہوتا ہے. جی رفا یونیورسٹی سے. رفا یونیورسٹی سے. غزوہ خندق کس سن ہجری کو پیش آیا؟ 4 ہجری، 5 ہجری، 6 ہجری؟ 4 ہجری. نہیں بیٹا، یہ 5 ہجری کو پیش آیا تھا. تو یہ غلط ہو گیا، لیکن ابھی موقع ہے انشاءاللہ کوئی. غزوہ خندق کے موقع پر ہماری راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی سے سوال. غزوہ خندق کے موقع پر 1000 شاہ سواروں کے برابر ایک پہلوان نے مسلمانوں کو للکارا، اور یہ تمام تاریخوں میں لکھا ہے. 1000 بندوں سے وہ لڑتا تھا، جس کا حضرت علی شیر خدا نے پہلے ہی وار میں کام تمام کر دیا. پہلوان کا نام بتائیے. عبداللہ بن نہیں، آپ آپشن لے لیں. مرحب، عمر بن عبدود، انتر. عمر بن عبدود. آپ کیونکہ آپ کے ذہن میں جواب تھا، اس لیے میں نے آپ کو ایک موقع دے دیا. اب
उधर से गलत जवाब आया तो उनको भी एक ठीक मौका है, हम देंगे। आखिरी सवाल उसके बाद ब्रेक के आखिरी सवाल चलेंगे, ये तो है ही आखिरी सवाल। अमर बिन अब्दुल उसी की उसमें है, उसने आके मुसलमानों को ललकारा। वो जब ललकारा तो हजरत अली उठते थे और हुजूर उनको बिठा देते थे। ये दूसरी ललकार थी जब हजरत अली गए उससे मुकाबला करने के लिए, या तीसरी या काफी ललकारों के बाद? तीसरी। हजूर नहीं, ये बड़ा मशहूर वाकया, हजरत अली उठते थे, हजूर बिठाते थे हजरत अली। तो कितनी दफा जब उसने ललकारा तो हजरत अली गए थे? तीसरी ललकार, बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बिल्कुल दुरुस्त। ब्रेक की जानिब बढ़ना नाज़रीन, ब्रेक के बाद देखिए हमारा जो सेगमेंट जारी है इसको आगे बढ़ाते हैं, सो हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। बहुत इंटरेस्टिंग हमारे सेगमेंट जा रहे हैं क्विज का। अब राब्दी साहब उसका विजुअल राउंड जी, राउंड 2 है, तस्वीर दिखाएंगे। मुकाबला बड़ा सख्त है, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज और रिफा यूनिवर्सिटी, जिससे सवाल किया जाए वही जवाब देंगे। पहली तस्वीर रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए, तहरीक पाकिस्तान की बहुत अहम खातून, रावलपिंडी में इनके नाम पर एक कॉलेज भी है, बेगम वकारुन्निसा नून। मैं चाहता हूँ बच्चे जरूर हम उनको भी हिंट देंगे। बिल्कुल जी। अगली अच्छा जी, अब हमारी रिफा यूनिवर्सिटी जी, कराची से ताल्लुक, बहुत बड़ा खानदान कराची। नुसरत खानम। हाँ, जवाब दो जरा पूरा कर दें। नुसरत खानम, लेडी अब्दुल्ला, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया इन्होंने, बिल्कुल। आज मैं बहुत खुश हूँ। तहरीके पाकिस्तान, लेकिन आज खवातीन थी इसलिए शायद इन्होंने उनको बहुत अच्छे तरीके से पहचाना, तो बहुत हम खुश जी। दूसरा सवाल, और ये रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत पाकिस्तान का फख्र, दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट वनडे इन्होंने ये अंपायर हैं, ओवरसी किए और बहुत सारे अवार्ड मिले। 2 दिन पहले रिटायर हुए। अलीम डार, क्या बात है। और अगला सवाल हमारा रिफा यूनिवर्सिटी, अब्दुल रज़ाक, हीरो ऑफ पाकिस्तान अब्दुल रज़ाक। राउंड 2 भी बराबर गया माशाल्लाह, मुकाबला। और राउंड 3 अब बजर राउंड है। जगह आएगी आपने जिसने बजर, लेकिन बजर आपको महविश बताएंगी किसने पहले बजाया, जवाब नहीं देना, बजर बजा के जी। राउंड 3 रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी। बोलो। नहीं बेटा, -5 ये अब -5 होंगे हम। वो बेटा, पाकिस्तान मोनूमेंट है। अब देखें, जब आप बजर बजा दें ना तो फिर जवाब आपको, क्योंकि फिर हम ये सोचते हैं कि शायद आपने टाइम जाया करने के लिए बजा दिया। ठीक है, दुरुस्त मानते हैं ये जवाब। सॉरी, अगर आपने जरा सी भी गलती, मुझे आदत है 1 मिनट से। अच्छा कोई बात नहीं। ऑलराइट जी, अगले जी आगे देखें जी। फैसल मस्जिद जी, किसने पहले बजाया? रेफा ने। और जी बिल्कुल ठीक, हमने थोड़ी सी ऑड पिक्चर दी थी वैसे तो इन्होंने बिल्कुल बूझ लिया। अच्छा जी, आगे एक बहुत बड़े नाक खान, बजर पर हाथ रखें। मेडिकल यूनिवर्सिटी। फिर से सोचने में बेटा ये -5 होंगे मेडिकल के। बेटा अगर जवाब आता हो, आपने दे दिया और गलत हुआ, कोई नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन जब आप बगैर सोचे बजा देंगे ना फिर आपके -5 होंगे। अच्छा जी, अब दूसरे फिर बजर राउंड ही है, ये भी एक बहुत बड़े नाक खान। सॉरी नहीं आती। आखिर में सोहरवर्दी आता है इनके, सोहरवर्दी मौजूदा दौर के बड़े नाक खानों में से। हुसैन सोहरवर्दी। नहीं, आपने बजर भी नहीं दबाया, जवाब भी गलत। फसीहुद्दीन सोहरवर्दी। तो ये हमारे बहुत बड़े नाक खान आजकल के। तो जबरदस्त मुकाबला रहा रिजल्ट की तरफ, बहुत जबरदस्त है। और जी हमारे जजेस जी वो कंपाइल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें दरमियान में एक जगह -5 भी हुए। पहले -5 से तो रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी की टीम बच गई सही जवाब देकर, लेकिन दूसरे -5 से
نہیں کبھی بچ کبھی سکی. جلد بازی. بہت بہت ہی اچھا مقابلہ ہوا. ہاں بالکل بہت اور زبردست. چاروں ہمارے نوجوان بچے جی بہت اچھے لگ رہے ہیں, بہت اچھے. جی جی سید سجاد شیرازی صاحب. جناب اچھا طیبہ شیرازی صاحب. سر دونوں ٹیمز ویل پریپیئرڈ تھیں ماشاءاللہ. اور جو ہمارا راؤنڈ 1 تھا اس میں مور اور لیس یہ ساتھ ہی چل رہے تھے, 1-2 کوشچنس کا گیپ تھا. لیکن ویژولز میں اگین ٹیموں جو دونوں ٹیمز تھی ان میں تھوڑا سا ڈفرینس آیا. اور اوور آل راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی ہیز سیکیورڈ 95 مارکس. یہ 100 مارکس لے سکتے تھے لیکن وہ بزر کی وجہ سے ان کے -5 ہوئے. اور رفاح یونیورسٹی ہیز سیکیورڈ 80 مارکس. 15 مارکس. لیکن دونوں نے بہت اچھی تیاری. اور آج میں خوش یہ ہوا کہ تحریک پاکستان کی خواتین کو انہوں نے پہچانا. کیا بات ہے. جی شیرازی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اگر آپ بریک کی جانب بڑھنا تو. جی میں حوصلہ افزائی کے لیے راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کو شاباش پیش کرتا ہوں کہ آپ کا کوئی کویشچن غلط نہیں ہوا. آپ کے اگر 5 نمبر مائنس میں گئے ہیں تو وہ ٹیکنیکل غلطی کی وجہ سے. بس یہ اپ ڈاؤن ہو. ایگزیکٹلی بریک کی جانب بڑھنا ہے. تو یہ چیز بھی کمپٹیشن کا حصہ ہوتی ہے. اور جو دوسری ٹیم تھی انہوں نے بھی خوب مقابلہ کیا ہے, اگر 1-2 کویشچن میں ان کو تھوڑا سا فرق لگا. یعنی ہماری آج کی ونر ماشاءاللہ بہت اچھے رہے. میڈیکل یونیورسٹی ہے. تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو اور ہماری رفاح یونیورسٹی آپ کو بھی مبارک ہو. آپ دونوں ٹیمز کے لیے گفٹس ہیں جو کہ ایکو اسمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے. گفٹس تو میرے خیال برابر ہی. بالکل گفٹ ہمارے برابر ہے. ویل ناظرین بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد ہمارا ڈیبیٹ کا سیگمنٹ ہوگا, سو ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین ہمارا افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انٹرسٹنگ ہمارے سیگمنٹس آ رہے ہیں جو کہ پہلے کوئز کا تھا آپ نے دیکھا, اب جو کہ ہمارا ڈیبیٹ کا سیگمنٹ ہے تو آپ بھی صاحب جلدی سے ناظرین. جی بہت ہی اچھا ہمارا کوئز کا ہوا کمپٹیشن. اور اب ڈیبیٹ کیا ٹیکنالوجی کی ترقی نے انسان کو سست بنا دیا ہے. پنجاب کالج مورگا, پنجاب گروپ آف کالجز کی مورگا برانچ, اصفرین قاضی اور عائشہ حیدر. اصفرین قاضی اس قرارداد کے عنوان کے حق میں بولیں گی. آپ کا ٹائم بیٹا شروع ہو گیا. گونگوں کو تکلم کے مواقع ہیں میسر, ہم ماہر گفتار بڑی دیر سے چپ ہیں. سجے جی وقار میرے دائیں جانب سے آنے والی اس قرارداد کی مخالف مقررہ سچ کو جھوٹ اور صحیح کو غلط قرار دے کر اس ایوان کے ماحول کو پیمردہ کر دیں گی. اس بات کا ڈھول پیٹ کر کہ ٹیکنالوجی کی ترقی نے انسان کو سست نہیں بنایا ہے, مگر وہ اس حقیقت سے ناواقف ہے کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. ٹیکنالوجی کا مقصد انسانی زندگی کو سہل بنانے کی بجائے انسانی محنت کا استحصال ہے اور سرمایہ داروں کی شرح میں منافع بخش اضافہ ہے. اور سرمایہ کی اس ہوس نے انسان کی بنیادی ضروریات کو کچل کر رکھ دیا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات. سدے جی وقار یہی جدید ٹیکنالوجی آج معاشرے کی اصلاح کا مثبت نہیں بلکہ منفی ذریعہ بن چکی ہے. جہاں اس نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی وہیں ہمیں ذہنی مسائل سے دوچار کر دیا. جہاں اسے مذہب کی ترقی کا سبب بننا تھا وہاں یہ مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچا رہا ہے. وہ نوجوان جنہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور طارق بن زیاد بننا تھا وہ آج جد و جہد کا رستہ تر کر کے 24 گھنٹے فون میں غرق دکھائی دیتے ہیں. اور حرکت میں برکت بھی تو انگلی اسکرول کرنے تک ہی رہ گئی ہے. حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اگر کوئی حادثہ درپیش آتا ہے تو انسان مدد کرنے کی بجائے سب سے پہلے ایک عدد سیلفی لینا تو ضروری خیال کرتا ہے. اور ستم بالائے ستم یہ کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسی مقدس جگہوں پر عبادت کی طرف دھیان دینے سے زیادہ نیا ولاگ ڈالنے پر دھیان دیتے ہیں. تو سجے جی وقار میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ کیوں نہ کہوں کہ اجل ان سے مل کہ یہ سادہ دل نہ اہل کتاب اور نہ اہل ادب, نہ اہل مشین, نہ اہل خلا, نہ اہل زمین, فقط بے یقین اجل ان سے مت کر حجاب, اجل ان سے مل. سجے جی وقار اگر بات کی جائے سوشل میڈیا کے ذریعے انقلاب لانے والوں کی تو وہ بھی کبھی پائیدار نہیں ہو سکے. انقلاب ایران دیکھیں, انقلاب مصر دیکھیں, ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا. اس ٹائم آپ اصفرین قاضی جو ہیں وہ
قرارداد کے حق میں بول رہی تھی. عائشہ حیدر, پنجاب کالج مورگا, کیا ٹیکنالوجی کی ترقی نے انسان کو سست بنا دیا ہے؟ بیٹا آپ کا ٹائم عائشہ شروع ہو گیا. خلے کی گرا کھولی جوہر کجگر چیرا, خلے کی گرا کھولی جوہر کجگر چیرا, راکٹ کو فضاؤں میں بھیجا ہے سفیرانہ, اب ذوق تجسس کا ایک اور ہی عالم ہے, گھومیں گے فضاؤں میں ہم خود ہی دلیرانہ. صاحب مسند ارشاد, والیان وراثت انبیاء اور متلاشیان جو علم و حکمت, السلام علیکم. موضوع بیان سب پر آیا ہے کہ کیا ٹیکنالوجی کی ترقی نے انسان کو سست بنا دیا ہے؟ علی وقار, اللہ تعالیٰ نے انسان کو علمی اور فکری صلاحیتوں سے نواز کر اشرف المخلوقات بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں انسان کو کائنات پر فکر و تدبر کی بار بار دعوت دی ہے. علی وقار, اگر انسان کائنات پر فکر و تدبر نہ کرتا اور فرمان الہی پر عمل نہ کرتا تو آج بھی اس کا قیام غاروں میں ہوتا, یہ خوبصورت شہر وجود میں نہ آتے. علی وقار, آج بھی درختوں کے پتے اس کا لباس ہوتے, آج وہ چاند کو تسخیر کر کے مریخ کے رستے پر گامزن ہے, سمندر کی تہ میں چلتا ہے اور ہوا کے کندھے پر سواری کرتا ہے, حقیر سی سوئی سے لے کر بھاری بھرکم جہازوں پر اپنے نام کے ٹھپے لگواتا ہے, اور یہ اعلان کرتا ہے کہ ہر اشارے کو صدا بن کر نکھرنا آ گیا, پھر صدا کو لفظ میں ڈھل کر سنورنا آ گیا, لب ہلے تو کشتیاں چلنے لگیں ایجاز کی, فکر انسان کو سواری مل گئی آواز کی. علی وقار, ٹیکنالوجی کو انسان کی سستی اور کاہلی کا ذمہ دار کیوں ٹھہرانا, جبکہ اس ٹیکنالوجی کا تخلیق کار خود انسان ہی تو ہے. مرد ناداں کا خود کام نہ کرنا اور ٹیکنالوجی کو قصوروار کہنا اس کا اپنا احمقانہ فیصلہ ہے. اہل دماغ انسان اپنی ایجادات سے نغمہ کن فیکن کا ترجمان تو بن گیا, پر اس ٹیکنالوجی یہی مشینیں اس کے دم قدم سے رواں دواں ہیں. ٹیکنالوجی کی ترقی نے انسان کی زندگی کو سکون و راحت کا گہوارہ بن گئی, پر اس سکون و راحت کے باوجود انسان سست اور کاہل پڑ گیا. مگر کیوں؟ علی وقار, اس سستی اور کاہلی کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ انسان خود ہے. تو آپ سے گر سلب کرے طاقت سیلاں, تو آگ سے گر دفع کرے تاب شرارت, ڈھونڈے نہ ملے موجہ دریا میں روانی, باقی نہ رہے آتش سوزاں میں حرارت. ٹائم آپ بیٹا, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. پنجاب کالج مورگا نے زوردار تقاریر کی, اور تعمیر وطن کالج ہمارا جلدی سے اپنی جگہ سنبھال رہے. جواد احمد اس قرارداد کے حق میں بولیں گے, اور توقیر اللہ اس کے اگینسٹ. کیا ٹیکنالوجی کی ترقی نے انسان کو سست بنا دیا ہے؟ تعمیر وطن کالج کے جواد احمد, آپ کا ٹائم شروع ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا نہایت مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس باوقار تقریب میں شرکت کی دعوت دی. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی ترقی نے انسان کو سست بنا دیا ہے. بقول شاعر, ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. جناب صدر, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 21ویں صدی سائنس اور ٹیکنالوجی کی صدی ہے. آئے روز نئے ایجادات ہو رہے ہیں. جدید ٹیکنالوجی کی بدولت دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے, اور ٹیکنالوجی نے زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب برپا کی ہے, جس میں زراعت, صنعت, تجارت, تعلیم, صحت, مواصلات اور آمد و رفت جیسے شعبے سر فہرست ہیں, اور ان شعبوں کی قدیم زمانے سے رائج طریقے تقریباً معدوم ہو چکے ہیں, اور جدید ٹیکنالوجی کو ترقی دی جا رہی ہے. بقول شاعر, ہم نے ہر دور میں محنت کے ستم جھیلے ہیں, ہم نے ہر دور میں محنت کے ستم جھیلے ہیں, ہم نے ہر دور کے ہاتھوں کو ہنا بخشی ہے, ہم نے ہر دور میں تذلیل سہی ہے, لیکن ہم نے ہر دور کے چیزوں کو ضیاء بخشی ہے. معزز سامعین, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ انسان کی عظمت اور بڑائی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, کہ ہم نے یہ امانت زمینوں, آسمانوں اور پہاڑوں کو دی, مگر انہوں نے انکار کر دیا اور اس سے منہ پھیر لیا, جبکہ انسان نے اس کو اٹھانے کی ذمہ داری قبول کر لی. جناب صدر, اگرچہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جدت وقت کی ضرورت ہے, لیکن اگر ہم تصویر کا دوسرا رخ دیں گے تو ان مسائل اور ٹیکنالوجی نے انسان کو سست بنا دیا ہے. انسان کی فطرت میں چونکہ سستی پائی جاتی ہے, اسی بنا پر تعلیم کے شعبے میں پریکٹیکل اور تھیوری کے برعکس ایجوکیشنل لرننگ نے انسان کی صلاحیت کو خاصا متاثر کیا ہے. کوئی بھی 1 کلومیٹر پیدل نہیں چل سکتا, جس سے جسمانی سستی کے ساتھ ساتھ کئی بیماریاں جنم لے رہی ہے. ٹائم اپ بیٹا, تھینک یو ویری مچ, ٹائم اپ. اور کیا ٹیکنالوجی کی ترقی نے انسان کو سست بنا دیا ہے؟ تعمیر وطن کالج کے توقیر اللہ اس کے اگینسٹ بولیں گے. توقیر, آپ کا ٹائم شروع ہو گیا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام توقیر اللہ ہے. میرا تعلق تعمیر وطن کالج راولپنڈی سے ہے. آج کا میری تقریر کا عنوان ہے کہ کیا ٹیکنالوجی کی ترقی نے انسان کو سست بنایا ہے؟ میرا موقف ہے جی نہیں. ٹیکنالوجی کی ترقی نے انسان کو سست نہیں بلکہ تیز سے تیز تر بنایا ہے. علم و گیان کی طاقت نے رخ موڑ لیا ہواؤں کا. انسان جو خاک کا پتلا تھا حاکم بنا ہواؤں کا. جناب صدر، ٹیکنالوجی نے انسان کے کاموں کو آسان بنا دیا ہے. کسی کام کو آسان طریقے سے کرنا سستی نہیں ہوتا بلکہ عقل مندی کہلاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے جو شخص اپنی عقل مندی سے اپنی حالت بہتر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. جناب صدر ٹیکنالوجی نے بذات خود انسان کو سست نہیں بنایا بلکہ انسان اپنی سستی کا ذمہ دار خود ہے. اگر انسان اپنی جسمانی سرگرمیوں اور ٹیکنالوجی کے استعمال میں توازن برقرار رکھے تو انسان سست نہیں ہوگا بلکہ وہ ایک صحت مند زندگی گزارے گا. جناب صدر، پہلے جہاں ہم کئی گھنٹوں تک کسی کام کو پورا کرتے تھے اب کچھ منٹ میں وہ ہو جاتا ہے. آج ٹیکنالوجی کے ذریعے انسان نے سمندر کی گہرائیوں سے آسمان کی بلندی پر پہنچ چکا ہے. ایک زمانہ تھا جب انسان کو ایک ملک سے دوسرے ملک جانا نہایت مشکل ہوتا تھا. تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنی بات بڑے اچھے زوردار انداز سے پہنچا دی. دونوں ہمارے کالجز ججی صاحبان ریزلٹ مرتب کر رہے ہیں اور جب یہ کر لیتے ہیں ہمارے پاس ٹائم بھی میرے خیال 2 منٹ ہے صرف. تو پنجاب کالج مورگا کی ٹیم اسفرین قاضی اور عائشہ حیدر اور تعمیر وطن کالج کے جواد احمد اور توقیر اللہ. جی کیونکہ بہت ٹائم اب بالکل کم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونوں ٹیموں کو میں ریزلٹ اناؤنس کرنے سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بنا پر کہ آپ کی تیاری بہت اچھی رہی. جب آپ میدان میں اترتے ہیں تو کسی نہ کسی نے آگے اور کسی نے پیچھے رہنا ہوتا ہے تو اس چیز سے ہٹ کر دیکھا جائے تو آپ دونوں ٹیموں نے ماشاءاللہ جی سر ٹائم کم ہے آج تفصیلات کے بجائے بس جلدی سے ریزلٹ جی میں 1 منٹ سے کم. اسفرین قاضی آپ کی پہلی پوزیشن آ رہی ہے. پنجاب کالج سے آپ کا تعلق ہے مورگا سے. آپ کے 45 نمبر ہیں اور دوسری پوزیشن پر 2 کینڈیڈیٹ ہیں عائشہ حیدر اور توقیر اللہ. آپ کے 42 نمبر ہیں اور پھر تیسری پوزیشن جا رہی ہے جواد احمد کو. تو اس لحاظ سے ٹیم وائز جو ہے پنجاب کالج مورگا کی پہلی پوزیشن ہے 87 مارکس ہیں اور ان کے دوسری. چلیے آج بس ہم کیونکہ وقت کم ہے کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اسفرین قاضی نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان کے نام کا مطلب ہے کامیابی. بالکل بہت مبارک ہو. باقی سب نے بھی اچھی تقریر اور ہماری تعمیر وطن کالج کی ٹیم آپ کو بھی اور آپ دونوں ٹیموں کے لیے گفٹ ہمارے پاس برابر ہے جو کہ ایکو سمارٹ مارکیٹنگ کی جانب سے آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنی دعا میں شامل رکھیے گا. اللہ نگہبان.